رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارا جذبہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ بھوک تو رمضان کے بعد بھی لگتی ہے نا، غریب لوگوں کو بھوک، مساکین کو رمضان کے بعد بھی لگتی ہے، ان کا اس وقت بھی خیال رکھنا چاہیے نا۔ مطلب کہ اسلام کا مزاج تو یہ ہے کہ ہر وقت اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھو، تاکہ تمہارے احوال ایک دوسرے کے سامنے ہو، پتہ ہو کہ میرے گلی محلے میں، میرے رشتہ داروں میں فلاں آدمی جو ہے اس کو اب اس کے اوپر مشکل وقت ہے۔ مجھے اگر اللہ نے 4 پیسے دیے ہیں، اس کے پاس اتنے نہیں ہیں، ان کا کوئی مریض ایسا ہے، ان کی کوئی مجبوری ایسی ہے کہ وہ اب اچھی طرح جو ہے وہ کام نہیں ان کا چل رہا، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایک یہ بات دیکھی گئی، ہم کہتے ہیں جب تک کوئی مانگے گا نہیں نا، اتنے تک کسی کا پتہ نہیں کرنا۔ جب تک کوئی ہاتھ نہ پھیلائے، خود کہہ نہ دے بھئی ہم تو مر گئے، بھئی ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، آپ تو ہمارا کچھ کر لیں، اس بجائے اس کے کہ اس وقت بندہ دے تو پہلے ہی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے داروں کو، اپنے شہر کے لوگوں کو خبر ہونی چاہیے، اگر اللہ نے دیا ہے تو ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 پہ فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال رب نے بیان فرمائی کہ 7 دانے اگر زمین کے حوالے کیے جائیں، اسے 7 پودے نکلیں، ان کی 7 کونپلیں ہوں، اور ہر ایک دانے کے اوپر ایک 100 سٹہ جو ہے وہ کونپلیں نکلیں، وہ خوشے نکلیں، اور ان ہر ایک سٹے میں 100 دانہ ہو، اور پھر اتنا ثواب اللہ نے فرمایا میرے راستے میں جو مال خرچ کرتے ہیں ان کو اتنا ثواب ملتا ہے، اور فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء۔ رب نے فرمایا یہ تو میں نے ویسے بیان فرما دی، میری رحمت کون سی تھوڑی ہے، جتنی تمہاری نیت خالص ہوگی میرا ثواب بھی اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، میں دگنا چگنا جتنا آپ ضربیں تقسیمیں دیتے رہیں، بھئی یہ تو ہماری تقسیمیں ہیں، ہماری ضربیں ہیں، لیکن رب العالمین کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس لیے اللہ کے راستے میں اس طرح ہم رمضان المبارک کے مہینے میں خیال رکھتے ہیں، اسی طرح پوری زندگی کا معمول بنانا چاہیے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا نا، آگے عرض کرنے لگا، ارائیت ان ادى الرجل زکاة مالی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادى زکاة مالی فقد ذهب عنه شره۔ اللہ کے رسول ایک بندہ آپ کا کیا خیال ہے، ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس مال کے شر سے اس کو محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ یہ بعض دفعہ پیسہ، مال و دولت انسان کے لیے امتحان بھی بن جاتا ہے، آزمائش بھی بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب ہم کسی کا حق، مساکین کا، غرباء کا، یتامہ کا، یتیموں کا حق ہم دے دیتے ہیں، پھر وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش نہیں ہوتی، وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، ستھرا ہو جاتا ہے۔ بلکہ زکوٰۃ کے جب معانی پہ ہم غور کرتے ہیں، ایک معنی زکوٰۃ کا ہے یہی کہ میل کچیل کا مال، اضافی مال، تو وہ آپ کا نہیں ہے، اگر اللہ نے آپ کے اوپر فرض کیا ہے تو وہ ہمارا ہے ہی نہیں، ہم کیوں اس کو استعمال کریں؟ جس طرح میں ایک مسئلہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم گلی محلے میں کہیں آتے جاتے بچوں کو ہوتا ہے، خیر کوئی اگر 10-20 روپے یا کچھ بھی پیسے مل جائیں تو وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے دوست بھائی پھر مسجد کے گلے میں ڈال دیں۔ میں نے کہا مسجد کے گلے میں کیوں ڈالیں گے؟ 50-100 روپے جب آپ کے ہیں ہی نہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر کوئی اس لیے تو نہیں ہے کہ ایک چیز آپ کی ہے ہی نہیں، آپ مالک ہی نہیں ہے اس کے، آپ کیوں دیں گے مسجد کو؟ مسجد کو آپ نہیں دیں گے، یا تو مالک مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کسی غریب کو دے دیں۔ مسجد کو اس طرح کا پیسہ نہیں دینا کہ جس کے ہم مالک ہی نہیں، ایک چیز کے ہم مالک نہیں، ہمارا ہے ہی نہیں، ہم کیوں وہ دیں؟ اور اسی طرح ایک
زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے وہ ہمارا ہے ہی نہیں، وہ غریبوں کا حق ہے، وہ کیوں ہم استعمال کریں، کیوں کھائیں؟ اگر کھائیں گے، استعمال کریں گے تو وبال جان بنے گا، اور کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجموع الزوائد کے حدیث 4336 نمبر پہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنوا اموالکم بالزکاۃ۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، میری امت کے لوگوں، زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو محفوظ بنا لو، کہ تم زکوٰۃ ادا کرو گے اللہ تمہارے مال کو محفوظ بنا دے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم مال و دولت کے بچانے کے لیے بندہ سیکورٹی کرتا ہے، بچا کے رکھتا ہے، بھائی کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتایا ہے، آپ نے فرمایا کہ تم زکوٰۃ ادا کر دو، اللہ تمہارے مال کو محفوظ بنا دے گا۔ اور دوسرا فرمایا، بداؤ مرداکم بالصدقہ، کوئی بندہ مریض ہو جائے نا، اس کی ہم دوائی لیتے ہیں، لینی چاہیے، سنت ہے، اچھا طریقہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مریض کو دوائی کے ساتھ وَدَاعُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدْقَةِ، اس کے نام کا صدقہ بھی دو۔ کہ مرض جو ہے وہ کیسے جائے گا؟ دوائیں سے بھی جائے گا، لیکن اس کے نام کا جب ہم صدقہ دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے مرض کو، اس کی بیماری کو جلدی دور فرما دے گا۔ لیکن یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ صدقہ دینے کا بھی کوئی یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ یہاں سے گوشت پکڑیں اور کسی نالے کے اوپر یا کسی نہر میں جا کے پھینکیں کہ میں صدقہ اتارنے آیا تھا۔ ہمارے یہاں ہماری بہت سارے ایسے مسائل ہیں، میں تو خیر بتاتا رہتا ہوں اسی لیے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ صدقے کے لیے نہ تو کوئی انڈے ضروری ہیں، نہ کوئی صدقہ اتارنے کے لیے، نہ کوئی گوشت ضروری ہے، نہ کوئی پیسے، جو آپ مرضی ہے کریں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ سر کے اوپر پھیرنے سے، بھائی صدقے کا گوشت لے آئیں گھر، وہ جو مریض ہے یا کسی بچے کو ہم نے سمجھا نظر لگ گئی ہے، بھائی اس کے اوپر صدقے کا گوشت جو ہے وہ وارنا ہے، سر کے اوپر پھیرنا ہے، پھر جا کے وہ کسی ایسی جگہ پہ ویرانے میں پھینک آنا ہے جہاں جانوروں نے کھانا ہے۔ تو یہ کوئی طریقہ ہے کار نہیں، ہم مسلمان ہیں، آپ نے صرف نیت کرنی ہے بابا، آگے اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ یعنی آپ اپنے بچے کی طرف سے، اپنی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے صدقہ کر رہے ہیں، آپ کی نیت ہی کافی ہے۔ کسی کے سر پہ پھیرنے سے کوئی صدقہ نہیں ہوتا، نہ یہ صدقے کا کوئی طریقہ ہے کہ ہم یہاں سے گوشت لیں۔ اس مہنگائی کے زمانے میں آپ اندازہ لگائیں کہ 500-700 ہزار کا کسی نے گوشت لیا، وہ جا کے جانوروں کے لیے پھینکا ہے۔ جانور اللہ کی مخلوق ہیں، ان کے ساتھ احسان کرنا، اچھا سلوک کرنا ہمارے لیے ہے، لیکن ان کا اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا، اور ان کا روٹی روزی کا، ان کا جو رزق ہے وہ رب نے اہتمام ان کے لیے کر دیا ہے۔ آپ کیا کریں بھائی، آپ اگر لے بھی آئے ہیں، پیسے کسی کو دینے ہیں یا آپ نے گوشت دینا ہے، جو بھی صدقے کی چیز دینی ہے، آپ اپنے گلی محلے میں دیکھیں، جو بھی مزدور طبقہ ہے، مجبور لوگ ہیں، ان کے گھر دے دیں، ان کے گھر دے دیں، بھائی یہ آپ کے بچوں کے لیے لے آئے، آج پکا کے کھا لیں، بس اتنا ہی کرنا ہے۔ اچھا، پھر ان کو صدقے کا بتانا بھی نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہم پھر یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ جی ہم آپ کے لیے لے آئیں، یہ صدقے کا مال ہے۔ زکوٰۃ بھی اگر نکالنی ہے نا تو زکوٰۃ میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی غریب کے دروازے پہ ہم جائیں اور زکوٰۃ کا پیسہ دیں، اس کو کوئی نہیں کہنا، کوئی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ، یہ صدقے کا پیسہ۔ یہ آپ کے دل کا معاملہ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کس نیت سے دے رہے ہیں۔ یہ آپ کا اور رب کا معاملہ ہے۔ غریب کا دل بھلا کیوں توڑیں؟ اگلے کو جب ہم کہیں گے، کسی کے دروازے پہ جا کے کہیں گے کہ یہ 5000 زکوٰۃ کا ہے، وہ مجبور بندہ ہے، لے تو لے گا، لیکن دروازے سے گھر تک جاتے جاتے وہ پتہ نہیں 100 باتیں سوچے گا کہ یا اللہ بس یہ صدقہ زکوٰۃ ہی میرے لیے رہ گیا تھا، یا اللہ تو اپنا فضل فرما، کیا کچھ اس کے دل پہ گزرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے کوئی ایسی بات ہمارے لیے نہیں رکھی، بس ہم نے زکوٰۃ نکالنی ہے، اپنا